اب تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، کوشش کیجئے گا مجھے زیادہ تفصیل نہ پڑھنی پڑے، پہلی جملہ پڑھ دیتا ہوں اور اسی جملے پہ اتنا گریہ اور اتنا ماتم ہو جائے کہ عباس کی بہنیں راضی ہو جائیں، عباس کی آقا زادیاں راضی ہو جائیں، پابزو ہوں، ممبر پہ ہوں، حسین کا زوار ہوں، حسین کا ذاکر ہوں، ممبر کے عزت اور تقدس کی ختم کہا کے کہتا ہوں 14 سال کی میری ذاکری ہے، مولا حسین مجھ سے میری 14 سال کی ذاکری چھین لے، اتنی بڑی قسم کھا کے میں ممبر پہ آپ کا یقین بڑھانے کے لیے قسم کھائی ہے۔ اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ 10 محرم کو شامیوں نے، عراقیوں نے حسین کی فوج میں اتنا کسی کو نہیں مارا جتنا عباس کو، جتنا انہوں نے حسین کے جرنیل کو مارا۔ جوان بیٹھے ہو، تمہارا دل جلدی دکھ جاتا ہے، تمہیں تکلیف زیادہ ہوگی، تم غازی کا نوکر ہو، میں عباس کا غلام ہوں، عباس کے ماتمیوں کے پاؤں کی جوتی میرے سر کا تاج ہے۔ میں معافی مانگ کے کہنے لگا ہوں، جاؤ تاریخ عرب کو اٹھا کے دیکھو، مقتل اٹھا کے دیکھو، حسین کی فوج میں سب سے بڑا قد تھا غازی کا، اتنا دراز قد تھا یہ ابھی کا بیٹا، عباس گھوڑے میں بیٹھتا لو، عباس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنا بڑا قد تھا عباس کا، مجھے سین العباس نہ کرے اگر میں جملہ خلط پڑھوں، اتنا دراز قد تھا علی کے بیٹے کا، اور عباس کی کمائی اتنی ہے جتنی کی کربلا میں سب سے چھوٹی کمر ہے غازی کی، سب سے چھوٹی کمر ہے عباس۔ کربلا میں حسین کے حرم میں جو مجلس پڑھتے تھے شیخ مہدی نے اپنے مکاشفات میں لکھا، اس نے کہا میں نے حسین کی زری پہ جا کے کہا بادشاہ حسین مجھے وہ راز تو بتا، عباس کی کمر چھوٹی کیوں ہے؟ حسین خواب میں آگے کہا شیخ مہدی مجھے جتنا عباس ملا میرے تو مدینہ آباد تھا، زینب کا گھر آباد تھا، حویلی رسول کی آباد۔ ایک دن علی گھر میں گئے تو جب علی نے گھر میں جا کے دیکھا 55 کا عباس ہے، علی کی بیٹی کی انگلی ہے اور شہزادی عباس کو لے کے صحن میں چل رہی ہے۔ علی نے مسکرا کے کہا زینب بھائی کو چلنا سکھا رہی ہے؟ وہ کہتے نہیں بابا غازی کے سہائے چلنا سیکھ۔ پھر بادشاہ حسین تمہیں کربلا لے کے جائے، عباس کی زیارت پہ آج جملہ لکھا ہوا السلام علیکہ یا حجاب زینب، اور زینب کا برکہ تف پہ میرا سلام۔ مکمل شہادت مکمل مصیبت نہیں، چن چن کے 4 سطرے پڑھو گا، محرم میں ہر کسی کا تابوت آئے گا۔ آپ نے اکبر کے جنازے کی زیارت کی، کل آپ نے قاسم کی مہندی کی زیارت کی، مجھ میں سوال کرو عباس کا جنازہ کیوں نہیں اٹھایا، عباس کا تابوت کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ جب حسین لاش اٹھانے کے لیے گئے عباس رو کے کہا مولا میری لاش شہید چھوڑ کے جا رہا، چورایا عباس اور شہید کی لاش پہنے لے گئی ہے۔ 10 محرم کو 21 دفعہ آئے عباس، علامہ حسین کو چاڑا لکھا 21 دفعہ آئے عباس حسین کے پاس، مولا مرنے کی اجازت۔ حسین کہتے غازی تو میری فوج کا علمدار، غازی پھر آتا مولا موت کی اجازت، فرمایا عباس تو میری فوج کا جرنیل۔ 21ویں دفعہ جب عباس آئے نا حسین نے رو کے کہا عباس تو میری فوج کا علمدار ہے۔ عباس نے سر سے امامہ اتار کے حسین کے قدموں پہ سر رکھا، رو کے کہا مجھے وہ فوج دکھا جس کا مجھے بتا وہ فوج کا جس کا میں علمدار۔ جب عباس کو یوں قدموں پہ دیکھا، اب حسین نے ایک جملہ کہا جو علامہ حسین بگجالا لکھا، حسین نے رو کے کہا عباس مجھ سے اجازت کیوں مانگتا؟ عباس تجھے پالا کس نے؟ میں غلط پڑھوں بی بی کا مجرم نہ بنوں، تو روئے یا نہ روئے تیرا مقدر ہے، صرف اکبر ہی نہیں زینب نے پالا، عباس کو بھی زینب نے پالا، قاسم کو بھی زینب نے پالا، اور محمد کو بھی زینب نے پالا۔ پھر میں لفظ کہوں پوری کربلا جوان کر کے زینب پھر رو کے کہتی حسین نے کہا عباس جس نے پالا اس سے اجازت مانگ، عباس جا گھوڑا لے کے جا زینب کے خیمہ، ہائے غازی تیری وفا کے صدقے، جب صاحب سید ہے دعا دیجیے گا۔ جب حسین نے کہا عباس جا گھوڑا لے کے زینب کے خیمے، عباس رو کہتا میری اتنی جرت
علی کی بیٹی کے خیمے میں میرا گھوڑا چلا ہوا. مولا میں زینب کے خیمے میں دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں. میری اتنی ضرورت نہیں کہ میں علی کی بیٹی کے خیمے میں سوار ہو کے چلا جاؤں. اب میری دیر بعد جب عباس کا علماء علم کو کاندھا دیکھے گا نا غازی تو بہن کے خیمے میں اپنا گھوڑا لے کے نہیں آئے گا. عباس ہم تجھے پرسہ دینے آئے ہیں. شام غریبہ حسین کے نو زینب کے خیمے میں. جناب فضا دروازے پہ جناب فضا دروازے پہ آ کے کہا عباس. عالیہ کہتی ہے حکم مان سوار ہو کے آ. فرمایا بی بی نے مجھے سوار ہو کے آنے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا بی بی کہتی ہے کہ میں نے بابا کبھی گھوڑے پہ سوار نہیں دیکھا. مجھے لوگ کہتے ہیں جب عباس گھوڑے پہ بیٹھتا ہے نہیں جانتا ہے. ایک دفعہ میں بابے کی جوانی دیکھوں. سیدزادیوں سے الوداع ہوا عباس. ٹیلے پہ حسین کے پاس آ گئے. مولا اجازت دے دی مجھے علی کی بیٹیوں. حسین نے عباس کو سینے سے لگا سینے سے لگا کے کہا عباس یہاں رہنا کسی نے نہیں. عباس تو مجھ سے پہلے مرنا چاہتا ہے. مولا میں نہیں دیکھ سکتا نوکر پہلے جاتے ہیں. حسین نے ایک سطر کہی ہے اس سطر سے مجھے قرآن جتنا پیار ہے. اب میں سطر ماتویوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. حسین نے کہا عباس ضرور جائے گا؟ ہاں مولا جاؤں گا. حسین نے عباس کو یوں سینے سے لگا کے ایک سوال کا جواب دے چلا جا. عباس نے کہا مولا حکم کر. حسین رو کے کہتے عباس مجھے اتنا بتا میں زینب لے کے کہا. حسین نے عباس کا ہاتھ پکڑا عالیہ کے خیمے میں لے گیا. علی کی بیٹی مسلح میں بیٹھی تھی. حسین رو کے کہتے زینب تو نے خود دی ہے عباس تو مال کی کتنا جملہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا کب صدق تو امیر المومنین سچ کہا تھا میرے باب علی نے. سچ کہا تھا میرے باب علی نے. عباس نے سر سے امامہ اتار کے گالیا کیا کہا تھا باب علی نے؟ فرمایا بابا علی نے میری کلائی کو بھی بوسہ دے کے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے کون قیدی کر سکتا ہے؟ یہاں پہ ہمارے پنجاب کے ذاکرین خون سے لکھا ہوا ایک درد کا مصائب پڑھا کرتے تھے. میں وہ مصائب انہی کے رنگ میں پڑھنا چاہوں گا. وہ کہا کرتے تھے زینب نے رو کے کہا بھینی دا مان سلام عباس تیار ہوں. عباس ایسے نا نیزہ تلوار کھود چند کا پورا سامان پہن کے عباس حسین کے سامنے آئے. حسین نے عباس کو دیکھا. حسین نے دیکھا کہ عباس کا کاندھا جھکا ہوا. حسین نے ٹیلے سے غور سے دیکھا. عباس اکیلا نہیں آ رہا تھا. سفارش آ رہی ہے. سکینہ بابے کے سامنے آئی. حسین نے بیٹی کو قرآن سمجھ کے حسین نے سینے سے لگایا. فرمایا سکینہ کیوں آئی ہے؟ سکینہ نے بابے کی داڑھی کا بوسہ دے کہا بابا میرا اصغر پیاسا. حسین نے کہا کیا چاہتی ہے؟ فرمایا چچا عباس کو اجازت دے. فرمایا کیوں؟ فرمایا میرے اصغر کے لیے پانی لے کے آؤ. حسین نے ایک دفعہ سکینہ کو دیکھا ایک دفعہ واضح کو دیکھا. رو کے کہا سکینہ نہ تجھے خالی بھیجوں گا میں اسے خالی بھیجوں گا. مجھے سوال کا جواب دے سکینہ پانی کس کے لیے چاہوں؟ فرمایا بابا اصغر کے لیے. سکینہ اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ بابا میرا بھائی. سکینہ عباس میرا کیا لگتا ہے؟ بابا تیرا بھائی. حسین سکینہ اصغر کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا عباس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا بابا 34 سال. فرمایا سوچ کے فیصلہ کرنا ایسا نہ ہونا تیرا لوگ کہتی بابا مجھ سے اصغر دیکھا نہیں جا. حسین نے کہا جا خیمے سے مشکیزہ لے کے
حسین کی بیٹی توڑ کے خیمے سے مشکیزہ لے کے آئے. اب میں سیدوں کے لیے جملہ پڑھنے لگا. میں بتاؤں کہ عباس کے علم پہ پنجہ کیوں ہے, قاضی کا ہاتھ آج پرچموں پہ بلند کیوں ہے. جب سکینہ مشکیزہ لے کے آئے, عباس نے کہا سیدادی میری خواہش ہے سپاہی میدان میں جائے امام زامن ہوتا, میں تیرے مشکیزے کا امام زامن پہنے گا. بیوی مجھے مشکیزہ پہنا. سکینہ نے کہا چچا تھوڑا جھک, تیرا قد بڑا ہے. سکینہ کی آواز ہے چچا تھوڑا اور عباس اتنا جھکے کہ عباس کے سکینہ کے قدموں پہ آنا تھا. سکینہ روئی رو کے تو نے کربلا میں سیدزادی کے اور شہادت کے دو جملے سنے. عباس نے کہا مولا اجازت. سکینہ خیمے واپس چلی گئی. دونوں امام نوکر اکٹھے کر, سطر سننا, سانس لے کے رو لینا لیکن سطر سننا ضرور. حسین نے فرمایا عباس جانا چاہتا ہے, مولا جانے. حسین نے کہا عباس اگر جانا ہی ہے پھر تیر کیوں, تلوار کیوں, عباس درا کیوں, عباس تو لڑنے جا رہا ہے, عباس تو لڑے گا. عباس کا ایک جملہ پوری رات ہونے کے لیے کافی ہے. جب حسین نے کہا عباس تو لڑے گا, عباس میں کہا ایک مرتبہ مجھے موقع دے, سے پوچھو انہوں نے میرا اکبر انہوں نے میرے قاسم کی میرا قاسم لوگ تو عباس لڑنا نہیں, عباس لڑنا نہیں, عباس لوگ تو لڑنا نہیں, بدلہ تو لینا ہے. مجھے اکبر کا بدلہ لینے دے, مجھے قاسم کا بدلہ لینے دے. میں ٹیلے میں دیکھتا آئی اور میرے آج شہید اتنا جملہ کیا کہ عباس چلا یا حسین پیچھے دوڑے. روک گا عباس لڑنا بے شک لڑ, لیکن اتنا لڑنا جتنا زینب. عباس بدلے زینب نے دینے. عباس روتے روتے کربلا کے ٹیلے میں بیٹھ گیا. روکے گا مجھے پہلے کیوں نہیں بدلے پیپیوں نے دے رہے. عباس میدان میں سکینہ بابے کے قریب آ گئے. حسین نے کہا چل سکینہ میں تجھے اٹھاتا. سکینہ مجھ میں اب طاقت نہیں ہے, میری کمر ٹوٹ رہی ہے. اکبر کے بعد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. سکینہ مجھے بتاتی رہنا عباس کہاں ہے. سکینہ حسین کے شانوں پہ سوار ہے. یہ بھی دیکھ کے کہتی ہے بابا میرے چچا فوجوں کے درمیان چلا, بابا دیکھ میرے عباس کی جانب. دائیں کی فوجیں دائیں دوڑ گئی, بائیں کی فوجیں بائیں دوڑ گئی. بابا میں چچا عباس سے دریا کے کھاد کو خالی کر رہا. بابا دیکھ تو صحیح میرا شیر کیسے لڑ, میں تو میرا پاس آتا ہوا تو دیکھ. پاپا دریا میں کھوڑے کو ڈال دی. کہنے دیکھ میرے چچا مسیح کاغذوں پہ سوار ہو گیا. کدھر سے سکینہ یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ بے غیرتی پہ آیا. کس نے کاغذ پانی حسین کے خیموں میں چلا گیا. تو پھر یہ سمجھنا اب جیتی جنگ ہار گئے. انہوں نے چاروں طرف سے غازی پہ حملہ کیا. غازی پہ حملہ کرنے کی دیر تھی. سکینہ دیکھ بھی پاپا مجھے چپا میرا سگر بچے نہ بچ, تو عباس بنا. حسین کی آواز سکینہ آج اب دیر ہو گئی, اب نہ میرا بچے گا. سکینہ چل خیمے میں عباس لینے جا رہا, چل خیمے میں عباس لینے جا رہا. میں نے جملہ روکا صرف اس لیے اب سانس لے لے. اگلی سطر پہ جو سید ہو مجھے زہرا کا واسطہ معاف کر دینا, جو ماتمی ہو مجھے بی بی کا واسطہ معاف کر دینا. اگلی سطر جعفری صاحب میں اپنی طرف سے پڑھوں, بی بی زہرا مجھ سے وکالت واپس لے لے. علی کی بیٹی میری زبان کا اثر ختم کر دے.
ادھر عباس کو لینے کے لیے حسین ٹیلے سے اترے، حسین فوجوں کے درمیان میں گئے، جس کمینے کے ہاتھ میں تازیاں، فرمایا عباس دیکھ میں غریب ہو گیا۔ عباس انہیں ڈر تھا تو صرف تیرا تھا، عباس تیرے جانے کے بعد ان کے ڈر ختم ہو گئے۔ عباس تک پہنچتے پہنچتے حسین اتنا زخمی ہو گیا۔ جب حسین عباس کی لاش میں پہنچے، کتاب کے جملے فسقط علی راسہ علی المہد، جب حسین غازی کی لاش میں پہنچے، عباس کا سر ایسے کھلا تھا جیسے قرآن۔ سب بعد کے حسین نے کہا عباس مجھے سینے سے کاٹ۔ عباس کی لاش سینے کے ساتھ اٹھی، حسین کی آواز ہے عباس منعین الیدین۔ عباس کا دایاں بازو کہیں گرا، بایاں بازو کہیں گرا۔ حسین اٹھے، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے، حسین نے کہا مجھے ہاتھ اٹھانے رہے۔ عباس نے کہا نہ جانا سامنے کیا حسین نے کہا تیرے ہاتھ ان ہاتھوں کو ذہن میں چھو، جہاں پڑے وہاں پڑے۔ حسین نے عباس کا سر یوں اپنے زانے پہ رکھا، راکے کا پھر آنکھیں کھول مجھے دیکھ۔ عباس کی آنکھ میں تیر، حسین نے اپنا گھٹنا کربلا پہ رکھا، حسین نے جیسے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی، ویسے عباس کی آنکھ سے تیر نکال کے حسین نے اپنے کرتے سے غازی کی آنکھ صاف دے کے غازی کی آنکھ کو بوسہ دیا۔ بوسہ نے کہا آنکھیں کھول۔ عباس نے آنکھیں کھولی، عباس کی آنکھیں کھول کے مولا اب کہاں ہے؟ حسین کا جملہ پوری رات رلائے گا تمہیں۔ جب حسین نے کہا عباس آنکھیں کھول، عباس نے آنکھ کھولی، حسین نے کہا تماچوں کے نشان۔ عباس مجھے نہ کس عباس کی لاش ہے۔ حسین غازی عباس چل تجھے خیمے لے کے جاؤ، نہ مولا مجھے خیمے نہ لے کے جانا، مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم ہے، مولا نے وعدہ کر کے گیا تھا میں پانی لے کے آؤں گا۔ حسین کی آواز ہے سکینہ کا میں ضامن، عباس تو خیمے چل۔ فرمایا مولا میری لاش نہ اٹھا، مولا میری لاش نہیں اٹھے گی۔ حسین کی آواز ہے اگر عباس تو خیمے نہیں جاتا غریب کی دوسری حسرت پوری کرے۔ مولا تو سی فرمایا ساری زندگی تیری پالتے کا۔ عباس کی آواز خیمے پہنچی، علی کی بیٹی دروازے پہ آئی، کہ کہتی ہے عباس نہیں آتا تو اب خاص سے کیا؟ جو آنکھیں ابھی تک پرنم میں ہوئی علم انتظار میں، عباس کی شہادت بے علم کاندھوں پہ اٹھائے اللہ، کیونکہ اس کا جنازہ نہیں اٹھا ہم اس کا علم اٹھاتے۔ جب سید دادیہ قیدوں سے رہا ہوئی نا، بی بی زینب نے کہا سجاد مجھے سکینہ کی قبر پہ لے گئے۔ سجاد علی کی بیٹیوں کو لے کے سکینہ کی قبر پہ آئے۔ جب سکینہ کی قبر پہ پہنچے، بی بی زینب نے سکینہ کی قبر کا سلام،
بی بی کلثوم نے سکینہ کی قبر کا سلام آخری جملہ کہہ کے یہیں پہ ماتم ہو جائے گا. جو سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا. سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں بی بی لبابہ خاتون رو کے کہتی علی کی بیٹی ہو تم ہو سید زادیہ میں ہوں ایک نوکر کی بیوی. بی بی میں منت کرتی ہوں ایک مرتبہ سکینہ کی قبر چھوڑو مجھے تنہائی میں سکینہ سے دیکھ پانا. سکینہ کی قبر چھوڑی شام کی ٹھنڈی بسز گانا شہنوں نے مڑ کے دیکھا عباس کی بیووں میں برقعے کے نیچے سے عباس کا قدر اللہ سر بھی دیں